ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. میں ہوں محمد سعد عباسی اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ جو انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر ان بایو میڈیکل مٹیریلز کے ہیڈ ڈاکٹر عاقب صاحب، اور عاقب انور صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم یہ السلام. بتائیے سب سے پہلے تو کہ مجھے پتا چلا کہ یہ اپنی نوعیت کا واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ پورے پاکستان میں موجود ہے. اس میں ایسی کیا خاص چیز ہے اور یہ کرتا کیا ہے؟ ہاں جی، یہ جو ہمارا سینٹر ہے انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر ان بایو میڈیکل مٹیریلز، ہم نے سن 2008 میں آغاز کیا اپنی R&D کا. یہ ریسرچ سینٹر فوکس کرتا ہے بایو میڈیکل مٹیریلز، ٹیشو انجینئرنگ اور ریجنریٹو میڈیسن پہ. یہ کیا فیلڈ ہے؟ وہ مٹیریلز جو آرٹیفیشلی بن سکتے ہیں اور ہیومن باڈی میں استعمال ہو سکتے ہیں، سافٹ ٹیشو مثلا سکن، یا پھر ہارڈ ٹیشو مثلا دانت یا پھر ہڈی کو ریپیئر کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم آرٹیفیشل مٹیریلز بناتے ہیں. اب یہ جو آرٹیفیشل مٹیریلز ہیں ان کا استعمال جو ہے اس کو ٹیشو انجینئرنگ کہتے ہیں، اور اس کو ایک بہت ہی ایڈوانسڈ بایولوجیکل اینگل سے دیکھنے کو اور بایولوجی کو استعمال کرنے کے لیے ریجنریشن کے لیے اس کو ریجنریٹو میڈیسن کہتے ہیں. تو یہ ہمارا ریمٹ ہے. ہم اپنے اس ریسرچ سینٹر میں ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ پروجیکٹس کرتے ہیں جس کا فنڈامنٹل بیسس کلینکل پرابلمز ہوتے ہیں، پیشنٹس کی پرابلمز ہوتے ہیں، اور ہم نے کافی سارے پروٹوٹائپس بنائے ہیں جس کو ہم ریسرچ کر رہے ہیں لیب میں، پھر ان کی بایولوجیکل ان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایتھیکلی اپرووڈ اینیمل ٹرائلز کر رہے ہیں. اور ابھی بڑا ضروری ہے کہ ہم ایتھیکلی اپرووڈ اور ریگولیٹری اپرووڈ ہیومن ٹرائلز کی طرف جائیں. ابھی ہم نے کوئی ہیومن ٹرائلز نہیں کی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کام ہو اس ڈومین میں وہ ایتھیکلی اور ریگولیٹری پرسپیکٹو سے کریکٹ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ یہاں پہ سنتھسائز بھی کر رہے ہیں آرٹیفیشل بون وغیرہ، تو آپ نے کہا کہ ہم نے ابھی تک اس کا ایکسپیریمنٹ کسی ہیومن باڈی کے اوپر نہیں کیا، تو کیا ہڈیاں جو ہیں وہ سیم ہوتی ہیں تمام جانداروں کی، یا ان میں کوئی ویریشن ہوتی ہے انسانوں اور دوسرے جانوروں؟ جی بالکل. یہ دیکھیں کہ R&D میں سب پارٹنرز ہوتے ہیں. اس میں انڈسٹری، اس میں ایکڈیمیا اور کلینیشنز سارے پارٹنرز ہوتے ہیں. جب سارے پارٹنرز ہوتے ہیں تو وہ ہر پرسپیکٹو ایک ریسرچ پروجیکٹ میں لے کے آتے ہیں. تو لیب میں کافی کام کرنے والا ہے بیفور ہم ایون اینیملز پہ جائیں یا ایون ہیومنز پہ جائیں. وہ کام کیا ہے کہ پہلے آپ نے وہ مٹیریل ڈیولپ کرنا ہے. سم ٹائمز اگر آپ وہ مٹیریل ڈیولپ کریں وہ میں بھی 1 گرام یا 2 گرام کوانٹیٹیز میں ہوتا ہے، لیکن ایک کلینکل اپلیکیشن کے لیے یا پھر ایک انڈسٹریل اپلیکیشن کے لیے وہ آپ کو ½ کلو چاہیے ہوتا ہے، یا مے بی ملٹیپل کلو چاہیے. ایگزامپل میں دے رہا ہوں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی R&D جو ہے وہ ٹرانسلیشنل ہو، کہ آپ یہ اناؤنس نہ کریں کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے اور یہ نہ سمجھیں کہ راستہ ختم ہو گیا ہے. کیونکہ اچھے ریسرچ ریزلٹس کے بعد ایکچوئل سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے ایک ریگولیٹری انوائرمنٹ سے لے کے جانا ہے، آپ نے کیسے اس کو اسکیل اپ کرنا ہے کہ جو پرومس ہے ریسرچ کا لیب میں وہ ایکچوئل ہیومن پیشنٹ بینیفٹ کی طرف جائے. تو R&D پہ اس لیے کافی ٹائم لگتا ہے. ہم نے اس کے اوپر 10 سال لگائے ہیں. تو کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ پروجیکٹ جو ہے، ظاہر آپ نے خود کہا کہ پرفیکشن تو جو ہے وہ اینڈ تک نہیں آئے گی، لیکن جب تک یہ عام لوگوں کو بینیفٹ دینا شروع کر دے گا کب تک آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی. یہ جو ایریا جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو IP ٹرانسلیشن اور IP کمرشلائزیشن کہتے ہیں. اور آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا نالج بیسڈ اکانومی. اس کے پیچھے فنڈامنٹل بیسس یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ایک انوویشن سینٹرز ہوتے ہیں اور R&D کے سینٹرز ہوتے ہیں ان کو امپاور کیا جاتا ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، جو کہ پاکستان اس ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے. ہماری یونیورسٹی ہمیں امپاور کرتی ہے، ہماری جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ہماری پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے، یہ سارے سب کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ ایسی R&D کریں جو کہ ہمارے پیشنٹس کو یا پھر ہمارے لوکل پرابلمس کو ایڈریس کریں. میں پیشنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ اس ڈومین میں کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان از گوئنگ ٹو دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ فیز، اور یہاں پہ بڑی اچھی سپورٹ سسٹم ہے ایٹ دا مومنٹ. کچھ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے کچھ مٹیریلز وغیرہ یہاں موجود ہیں، کوئی تھوڑا سا آپ ان کو کریں گے ایکسپلین کہ یہ ہیں کیا بنیادی طور پر؟ جی میرا کیمرہ قریب سے دکھا سکتے ہیں. جی. ہم نے جو پہلا یہاں پہ R&D جس پروجیکٹ پہ شروع کی، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے یہ ایک ریبٹ ماڈل کے اندر اس کی بون ہے، اور اس میں ہم نے آرٹیفیشل بون فلرز بنائے ہیں کہ جو کہ آپ اس کیویٹی میں ڈالیں تو وہ بون کو ریجنریٹ کرتے ہیں. اب یہ آرٹیفیشل بون فلر کیسے ہونے چاہیے، ان کا کیا سائز ہونا چاہیے، ان کی کیا پرائس ہونا چاہیے، اور یہ جو وہاں کے اندر ایک بایولوجیکل انوائرمنٹ ہے، اینیمل اسٹڈی سے بھی پہلے ہم نے اس کے اوپر سیل ورک بھی کیا ہے کہ سیلز زندہ رہ رہے ہیں کہ یہ وہ مر رہے ہیں، تاکہ
ہم جب اپنے کلینیشنل پارٹنرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو کنونس کرنا ضروری ہے. پھر جب ہم یہ ریسرچ کرتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ہم اس پہ پبلش کرتے ہیں کہ یہ مٹیریل ہے کیا, ہم انٹرنیشنل پبلیکیشنز بھی کرتے ہیں. IRCBM کی ابھی 400 سے زائد انٹرنیشنل ریسرچ پبلیکیشنز ہیں. تو وہ پبلیکیشنز ایک کوالٹی کنٹرول کا میکنزم ہے کہ وہ انڈورس کرتا ہے کہ یہ ریسرچ ایک پروسیس سے ہو کے آئی ہے. تو کچھ ہمارے کلینکل پارٹنرز ہوتے ہیں. اگر ہم نے اب اس میسج کو, جیسے کہ یہ آج کی کانفرنس ہے بون ریپیئر اینڈ ری جنریشن پہ, ہم یہ میسج باہر لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ ہم اپنے پبلیکیشنز کا ذکر کیا, یہ سوللی یہیں کے سائنٹسٹ کیا یا اس کے اندر کولیبوریشن باہر کے انٹرنیشنل سائنٹسٹ؟ دیکھیں بوتھ, کیونکہ ریسرچ جو ہے ان ایسنس جو ہے اٹ نوز نو باؤنڈریز. میں نے ابھی کلینیشنز, سائنٹسٹس اور انڈسٹری کا ذکر کیا. یہ سارے لوگ سیم کیمپس میں بھی ہوتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں, ہمارے کامسس کے مختلف کیمپسز میں ہوتے ہیں, پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, ڈفرینٹ شہروں میں ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل پارٹنرشپس بھی ہوتی ہیں. تو اس میں ہماری سنگولر پبلیکیشنز بھی ہیں لیکن ہماری پارٹنرشپ بھی ہے, کیونکہ پارٹنرشپ کے اوپر آپ ایکچولی بلڈ کرتے ہیں. اگر کسی کی اسٹرینتھ ایک اینیمل اسٹڈی اس کی اسٹرینتھ ہے, کسی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ایک سرٹن بایولوجیکل ٹرائل ہے, اور کسی کی اسٹرینتھ سنتھسس ہے, تو بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے کام کریں. اسی لیے جو آج کا ایونٹ ہے جس کو ہم نے کہا ہے کہ لانچ آف بون ریپیئر اینڈ ری جنریشن نیٹ ورک, ہم یہ نیٹ ورک اسی لیے بنانا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم آئسولیٹڈ سینٹرز آف ایکسلنس ہیں. بہت اچھا کام ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر کمیونیکیشن پروٹوکولز اور کمیونیکیشن بریجز موجود نہیں ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کا آنسر ہے یس, دیر آر مینی پارٹنرز ان دیز پبلیکیشنز, کیونکہ وہ ضروری ہیں ان پبلیکیشنز کے لیے. اچھا, یہ کوئی میڈی اسکن نظر آ رہی ہے اور بیریئر میمبرین, لیدر, ہاں جی بالکل, یہ ہمارے پرپوزڈ نیمز ہیں, یہ پرپوز پروٹوٹائپس ہیں جو ابھی لیب ڈیولپمنٹ سٹیج پہ ہیں, جن کے اوپر ہم R&D کر رہے ہیں. یہ کلینکل اور پیشنٹ نیڈز کی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں. تو ہمارا جو میں نے آپ کو ایک برون پروٹوٹائپ کا بتایا, ہم اسکن پروٹوٹائپس بناتے ہیں, ہم اس کے بعد ڈفرینٹ قسم کے اسپریز بناتے ہیں جو بلیڈنگ کو روک سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم سینسرز اور بایو سینسرز بھی بنا رہے ہیں جو ارلی کینسر ڈیٹیکشن میں کام کر سکتے ہیں, ڈینگی وائرس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم ڈینٹل مٹیریلز بنا رہے ہیں جو دانت کو امپروو کر سکتے ہیں. تو ہمارے 4 ریسرچ گروپس ہیں, اور وہ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ اب وہ اپنے ریسرچ کو اس طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں تاکہ ایک جو آنے والے کلینیشنز جو آ جائیں میں, آنے والی انڈسٹری, ان کو یہ کانفیڈنس ملے کہ یس اٹ از پاسبل ان پاکستان. آپ کے پاس آرٹیفیشل اسکن آپ نے بنائی ہے فار برن پیشنٹس, یہ مثلاً کہ کوئی سیلز ہیں آرگینک, یہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ ہاں جی بالکل, یہ بیسکلی سنتھیٹک مٹیریلز ہیں, بایو ایکٹیو مٹیریلز ہیں جن کو ہم لیب میں ڈیولپ کرتے ہیں. ہم کافی انشور کرتے ہیں کہ ان کے جو ٹارگیٹس ہیں, کہ اسکن ریپیئر کی ریکوائرمنٹس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ واٹ آر دا ریکوائرمنٹس فار اسکن, اس کو ٹارگیٹ بناتے ہوئے ریسرچ پروجیکٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے. اور ہمارے جو 26 سے زیادہ PhDs ہیں وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, اور انہوں نے اسکن کے سیورل پروٹوٹائپس ڈیولپ کیے ہیں آرٹیفیشل مٹیریلز کو استعمال کرتے ہوئے. اور یہ مٹیریلز وہ ہیں جو پاکستان سے ہی, پاکستان کی بایو ڈائیورسٹی سے نکلتے ہیں, کیونکہ دیکھیں امپورٹس ایکسپینسو ہیں, اور ہر چیز کے اینڈ میں اگر آپ اس کی بزنس فیزیبلٹی کو دیکھیں تو بہت ضروری ہے کہ چیزوں کو افورڈیبل بنایا جائے. تو ہماری ریسرچ کے پیچھے ایک کوہارٹ کانسیپٹ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں جو ریسورس اویلیبلٹی ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو کمپیٹیبل ہیں اسکن کے ساتھ کوئی انفیکشن وغیرہ کا ساتھ؟ ہاں جی بالکل, دیکھیں ہم نے جو اس کے اندر لیب سٹڈیز کی ہیں, اس کے اندر جو بایولوجیکل ٹرائلز کی ہیں, اور جو اس کے اندر ہم اینیمل ماڈلز کی طرف جا رہے ہیں, اس کے اندر بڑے پازیٹیو ریزلٹس ہیں. یہ شو کرتے ہیں کہ یہ اسکن کو ریجنریٹ کرتے ہیں, اور نہ صرف ریجنریٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ویسکولرائزیشن بھی کرتے ہیں, وہاں پہ بلڈ ویسلز بھی گرو کرتی ہیں. اس کا پروف کیا ہے, وہی جو 400 پبلیکیشن جو ہم نے اور ہمارے پارٹنرز نے کی ہیں, وہ ایک کوالٹی کنٹرول پروف ہے. تو اس طرح کے ایونٹس ہمیں اس طرح کی انٹریکشن جس طرح میری آپ کی ہو رہی ہے اس کی پروویژن دیتے ہیں, اور یہی ہم ڈسکشن کلینیشنز کے ساتھ اور انڈسٹری کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ چلیں ہاؤ ٹو موو ٹورڈز ریگولیٹری اپروول, ہاؤ ٹو موو ٹورڈز کلینکل ٹرائلز, اور اس کو ایکچولی ایسی شکل دی جائے کہ فائنلی ہمارے پیشنٹس کو بینیفٹ کر سکے. ویل, تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ناظرین, تھوڑی دیر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.